الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى في مقام أخرى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عزیز بھائیوں، آج انشاءاللہ العزیز ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے۔ آج زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہے نا وہ تمہیدی باتیں بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کا پچھلی امتوں کو بھی حکم ملا جیسے اس امت کو حکم ملا، اور اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے برکتیں کیا نصیب ہوتی ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے لفظ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اندر دو چیزوں کو فرض کیا ہوا تھا، ایک زکوٰۃ تھی اور دوسرے نمبر پر نماز۔ ایک زکوٰۃ اور ایک نماز، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو فرض کیا ہوا تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے آگے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی نیکیوں کے کام کے کرنے کی، آپ نے نیکیوں کے کام کرنے۔ آگے وہ کون سے ہے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے نقطے کی بات کی، فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس قرآن مجید کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتا یا جو زکوٰۃ اپنے مال کی ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا عبادت گزار نہیں بن سکتا، یعنی حقیقت کے اندر وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ عبادت بندگی سے ہے، وہ اللہ کی بندگی اپنا ہی نہیں سکتا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، یا جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، وہ عبادت گزار جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو حکم دیا کرتے تھے دو چیزوں کا، نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقہ اور خیرات کا اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے۔ قرآن مجید جو ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، ایک ایک آیت سے کئی چیزیں جو ہے، کئی مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ جیسے اس آیت سے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو گھر کا بڑا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو تلقین کرے، اپنے گھر والوں کو تعلیم دے کہ تم نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو حکمن کہا کرتے تھے، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے۔ آگے کیا فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، حضرت اسماعیل اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، اللہ کے بڑے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی یہ تیسری آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 31 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کیا، سورہ مریم کی آیت بنائی۔
فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے میرے رب کی وصیت ہے نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. مال کی، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے. جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ عبادت گزار بندہ ہے رب تعالیٰ کا. اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اللہ کی وصیت کے اوپر عمل کر رہا ہے. یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا وہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی وصیت کو بھی چھوڑ رہا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک وعدہ جو ہے نا وہ دیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. سورہ المائدہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ اگر تم لوگ نماز کو قائم کرو. یہاں پر قابل غور 2-3 باتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسول علیہم السلام پر تم ایمان لے کر آؤ. یعنی اگر نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے تو رسول علیہم السلام پر ایمان نہیں ہے. اگر نماز قائم کرتا ہے انسان اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے پھر انبیاء رسول پر اس کا ایمان ہے. اگر اس عمل سے وہ فارغ ہے تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ فقط قول کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نہیں ہے. ایمان سے خالی ہے وہ بندہ. اور اسی لیے یہ پہلی چیز جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ رسول علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ان کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، اللہ کو قرض کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کا دستے بازو بنتے ہیں، لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، لوگوں پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ اللہ کی راہ میں دینا یہ قرض حسن ہے. آگے جا کر اس کی بھی مثال آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نماز اور زکوٰۃ کا وعدہ دیا اور بعد میں کیا فرمایا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جب تم یہ نماز قائم کرو گے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو میں لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور بضرور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بضرور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو یہ زکوٰۃ کا تصور یہ وہ آیات ہے، یعنی پچھلی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو شریعت بنایا ہوا تھا. ہر دور کے اندر یہ شریعت کا حصہ رہی ہیں. ہر امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض قرار دیا ہوا تھا. اب دوسری بات ہے کہ اس زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، یعنی یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی اہمیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. 5 چیزوں کے اوپر پورے اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کہ آپ کے بعد بھی کوئی رسول نہیں آئے گا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنا. یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے. اور اسلام کی تیسری بنیاد کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کو ادا کرنا. یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے. زکوٰۃ کے بعد جا کر فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے بعد میں ہے، پہلے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں. یہ اسلام، اس کی زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام کی جو 5 بنیادیں ان میں سے ایک بنیاد ہی زکوٰۃ ہے. اور حج کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر، سب سے پہلے توحید کی گواہی ہے، رسالت کی گواہی ہے، دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر جا کر فرمایا رمضان کے روزے، اور 5ویں نمبر پر بیت اللہ کا حج ہے اگر استطاعت ہو. اور یہی وہ زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں جیسے آج کل کے جو مسلمان ہیں نا، ہماری تو مثال یہ ہے کہ آدھا دین جو ہے نا وہ لے لیا، آدھا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا.
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا بعض حصہ مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس بندے کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے جو اس طرح کا کام کرے؟ آدھا ایمان قبول کر لیا، آدھا چھوڑ دیا، آدھے پہ عمل کر لیا، آدھے کو جو ہے نا وہ خیر آباد کہہ دیا. فما جزاء منکم من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے بندے کا بدلہ کیا؟ اللہ دنیا میں بھی اس کو رسوا کرے گا. ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، قیامت والے دن ان کو اس سے سخت عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو آدھے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں جو آدھے اسلام پہ عمل کریں، مثال کے طور پر نماز پڑھ لیں گے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کے دل کو کھچ پڑتی ہے ایک دفعہ جب وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک دفعہ اگر ایمان کمزور ہے تو انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنا مال جو ہے نا وہ نکال رہا ہوں اپنے اصل مال سے، اپنے جو ہے نا وہ میں تجارت سے اتنا حصہ جو ہے نا وہ میں نکال رہا ہوں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر کچھ لوگوں نے کہا جی نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیے، یہ نہیں کریں گے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1400 ہے. آپ نے فرمایا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا ہے. لوگوں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو قتال کن کے ساتھ کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے. جہاد مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے یا غیر مسلموں کے خلاف ہے؟ اور ہر غیر مسلم کے خلاف جہاد بھی نہیں ہے. مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو زکوٰۃ کے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف قسم اٹھا کر کہا کہ میں اعلان جہاد کروں گا، قتال کیا جائے گا اس کے خلاف جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرے. اور یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا ہے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اسی طرح تیسری بات ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے. یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے یعنی زا کاف واو تا، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں. زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھوتری، اضافہ، کسی چیز میں اضافہ ہونا. اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ پاک اور صاف ہونا. زکوٰۃ کا دوسرا معنی پاک اور صاف ہونا. جب تک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا مال جو ہے وہ پاک اور صاف ہو ہی نہیں سکتا. جب تک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا مال پاک اور صاف نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک بات ہے ویسے کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو نکالنی ہے وہ کیوں نکالنی ہے؟ انسان نے تو اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہے، اپنے دماغ سے کمایا ہوا ہے، زکوٰۃ کیوں نکالے گا؟ وہ مال کا اتنا حصہ جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ کیوں نکال کے تقسیم کرے گا؟ کمایا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ہوا ہے. آخر کیا وجہ ہے کیوں نکالے گا؟ یہاں پر میرے عزیز بھائیوں ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ساتھ قرآن کا آغاز کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ساتھ قرآن مجید کا، فرقان حمید کا آغاز کیوں کیا ہے؟ کیونکہ تعریف اس کی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے. انسان کے اندر اپنا ذاتی کمال تو کوئی ہے ہی نہیں، سارے کمالات تو اللہ کے عطا کردہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے قرآن مجید کا آغاز کیا. اسی طرح یہ جو مال ہے جس کو انسان کہتا ہے میرا مال، اللہ فرماتے ہیں اس مال میں سے خرچ کرو جو تم کو اللہ نے دیا ہوا ہے. یعنی انسان نے اپنے ہاتھ سے کمایا، مگر جس ہاتھ سے کمایا وہ ہاتھ کس نے دیے؟ جس دماغ سے کمایا وہ دماغ بھی تو اللہ رب العالمین نے دیا ہے نا. تو اسی لیے در حقیقت یہ اللہ ہی کا مال ہے، کیونکہ جن ذرائع سے انسان نے یہ حاصل کیا وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ کا قانون، یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ اگر میں اس بندے کو اتنا دیتا ہوں تو اس میں سے اتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اسی بندے کے لیے اس کی دنیا کی دوسری زندگی کی بہتری کے لیے وہی مال ذخیرہ بن جائے گا. یعنی فائدہ تو پھر بھی اسی بندے کا ہے. اور ایک بات جو میں نے اس میں کہی تھی کہ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے پاک اور صاف ہونا. تو انسان کا مال تب تک پاک اور صاف نہیں ہو سکتا جب تک اس میں سے زکوٰۃ نکالی نہیں جا سکتی. کیونکہ سنن ابی داود کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ
لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صرف فرض اسی لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہارا زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جائے. صرف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے کہ تمہارا جو بقیہ جتنا مال ہے زکوٰۃ نکالنے سے وہ پاک ہو جائے گا. اور قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے اموال سے، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال سے زکوٰۃ اور صدقات لیجئے. وہ زکوٰۃ اور صدقات لے کر تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کی تطہیر کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے. یعنی ان کی تطہیر اور ان کا تزکیہ. اچھا، تطہیر اور تزکیہ انسان کا کیسے ہوگا؟ یعنی زکوٰۃ نکالنے سے انسان پاک صاف کیسے ہو جائے گا؟ اس کا مال پاک صاف کیسے ہوگا؟ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال پاک اور صاف کیسے ہوگا؟ یعنی ایک مثال دی گئی ہے کہ انسان اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا. اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ کہ میں اپنی ذات کے لیے جیوں. اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ یعنی بری عادات کیا ہے؟ مجھے فائدہ پہنچے، میں کامیاب ہو جاؤں، دوسرا باڑ میں جائے اس کی مجھے فکر ہی نہیں. یہ اخلاق رذیلہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو. تو جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے برا پسند کرتا ہے. تو یہ زکوٰۃ ہمیں پاک کرے گی، ہمارے مال کو پاک کرے گی. کیسے؟ دل کے اندر ہمدردی آئے گی، قربانی کا جذبہ آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی. اور جتنے بری عادتیں ہیں، جتنی بری عادتیں ہیں، انسان کو ان سے چھٹکارا ملے گا. اس کا دل پاک ہوگا، اس کا مال پاک ہوگا، اس کی ذات پاک ہو جائے گی. تو اس طرح یہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے. زکوٰۃ کا دوسرا معنی، زکوٰۃ جو ہے یہ مال کے اندر اضافے کا باعث ہوتا ہے دو طرح سے. ایک تو ہے کسی نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی ہے، بظاہر اس کا مال بڑھ گیا، اس کو ترقی مل گئی ہے. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بظاہر انسان کا مال نہیں بڑھتا. زکوٰۃ نکالنے سے بعض اوقات انسان کا مال نہیں بڑھتا، مانوی برکت ہوتی ہے. مانوی برکت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اس کے مال میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے دین، اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کی دولت دین کے کاموں میں خرچ کرواتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ دنیا کے جناب فنکشنوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے اور یہی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں کر سکتے. ہمارے ادھر بحریہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا نا کہ 20 ارب روپیہ ایک شادی پہ لگا دیا گیا اور ایشیا کی اس کو مہنگی ترین شادی قرار دے دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں؟ کتنے ہمارے پاکستان کے اندر ہی جب سیلاب آتا ہے، اپنے لوگوں کی حالت دیکھیے کیا ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے، بعض لوگوں کے مال سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہوا ہے، مانوی برکت کو اٹھا لیا ہے. وہ مانوی برکت کیا ہے؟ کہ ان سے توفیق چھین لیا کہ خیر کے کاموں میں ان کا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا. یہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا صحیح معنوں کے اندر، اللہ اس کو توفیق دیں گے، اس کے مال میں برکت بھی آئے گی، مال بڑھے گا بھی، مانوی برکت، نیک کاموں کی توفیق ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم مال سود پر دیتے ہو تاکہ یہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے، فلا یربو عند اللہ، یہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ بھی گیا تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا. وما آتیتم من زکات، مگر جو تم اللہ کی راہ میں زکات دو گے، تریدون بہ وجہ اللہ، جس زکات کے ذریعے تم اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جن کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، دگنا چگنا کر دے گا. اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مال کو اللہ بڑھائے گا کیسے، اللہ اس کو دگنا چگنا کیسے کرے گا صدقے اور زکوٰۃ کے مال کو. حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 1014 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتصدق احد بتمرۃ من کسب طیب، آپ نے فرمایا ایک بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اپنی حلال کی کمائی سے. ایک کھجور جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کے رستے میں وہ وقف کرتا ہے، دیتا ہے حلال کی کمائی سے، الا اخذها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لے لیتے ہیں، فیربیها کما یربی احدکم فلوہ او قلوسہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پھر پالتے ہیں،
اس ایک کھجور کو اللہ پالتے ہیں, اللہ اس ایک کھجور کو بڑھاتے ہیں. کیسے بڑھاتے ہیں؟ کما یربی احدکم فلوہ او قلوسہ, جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو, بچھیرا کہتے ہیں گھوڑی کا بچہ, جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو یا اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے. یعنی یہ مثال دی اس وقت عرب کے اندر جو سب سے قیمتی سواریاں تھی, یا تو گھوڑا یا اونٹ, یعنی یا تو گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. جیسے آج کل یعنی یہ V8 وغیرہ ہے, اس وقت تو یہی تھی. اور فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی بچھیرے کو یعنی گھوڑی کے بچے کو یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس طرح اللہ اس کو بڑھاتے ہیں, اس طرح پالتے ہیں, حتیٰ تکون مثل الجبل او اعظم, حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اتنا بڑا کرے گا, اتنا بڑا کرے گا کہ جب انسان کے سامنے آئے گا تو وہ ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو چکی ہوگی, صدقے کے اعتبار سے, یہ زکوٰۃ کے اعتبار سے. یعنی اللہ زکوٰۃ کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے بہت زیادہ ہے. جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کر دیا وہ کم نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مال, زکوٰۃ کا جو مال جو انسان ادا کر دیتا ہے یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑھتا ہے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو, زکوٰۃ چوتھے نمبر پر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے, یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل کیا ہے, اس کی برکتیں کیا ہے. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کی اولاد تو اللہ کی راہ میں خرچ کر, تیرا رب تیرے اوپر خرچ کرے گا. اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول واحد منہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ دو فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے دوسرا بد دعا کرتا ہے. دعا کرنے والا کیا کہتا ہے, اے اللہ جو تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے اے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ اللہم آت ممسکا, جو روک کر رکھتا ہے, جو گن گن کے رکھتا ہے, جو شمار کر کر کے رکھتا ہے, جس کو یہی خوف لے جاتا ہے کہ یہ کم نہ ہو جائے, یہ کم نہ ہو جائے, اللہم آت ممسکا تلفا, جو اپنے ہاتھ کو دبانے والا ہے اے اللہ اس کو تلف کر دے, اس کو تباہ کر, اس کو برباد کر, اس کو تباہ برباد کر, اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. یہ کون ہے؟ جو صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا نہیں, اور جو صدقہ اور زکوٰۃ خیرات نکالتا رہتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا, اللہم اعط منفقا خلفا, اے اللہ اس کو اور دے, اس کو بڑھا کر دے, اس کو اور زیادہ دے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, کل امرئ فی ذل صدقتہ یوم القیامہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا. ہر بندہ, انسان دیکھے میرا صدقہ کتنا ہے, کتنی میں خیرات کرتا ہوں, کتنا میں اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں. ہر بندہ قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا. پتہ چلے گا اس بندے نے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے. اسی لیے تو کہا کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اتنا خرچ کرو کہ تمہارے اس ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا. چھپا کر کرو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے, بس اللہ کے راستے میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے مہینے کے اندر, اس مبارک مہینے میں تیز آندھی سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ خرچ کیا کرتے تھے. تیز آندھی سے زیادہ آپ علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ زکوٰۃ جو ہے اس کو خرچ کرنے سے, اللہ کی راہ میں لگانے سے ہی انسان کے پاس برکت آئے. قیامت والے دن بھی اس کو سایہ ملے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے. اب وہ انسان ہے, یعنی 5ویں نمبر پر یہ بات ہے کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نہیں ہے, اس کے لیے سزا کیا ہے. اس کے اندر کچھ احادیث ہے. سب سے پہلے صحیح بخاری کے اندر 1403 نمبر روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. 2 حدیثیں اس بارے میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ, جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا, فلم یؤدی زکاتہ, اس نے اس کی زکوٰۃ نکالی نہیں ہے. جس کو اللہ نے مال عطا کیا اس نے اس کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی, زکوٰۃ نکالی نہیں ہے. مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع, آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اس کا جو مال ہے
اس کی دولت گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گی. اس کی دولت جو ہے وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گی. لہو زبیبتان، اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے. یعنی یہ اس سانپ کی علامت ہوتی ہے، گنجا اور آنکھوں کے اوپر 2 نقطے، جو سب سے زیادہ خطرناک اور زہریلا سانپ ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع. جسے اللہ نے مال دیا، اس نے اس کی زکات ادا نہ کی، یہ مال، یہ دولت گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے آئے گی قیامت والے دن، اور اس کے سر پر لہو زبیبتان 2 نقطے ہوں گے. آگے فرمایا یطوقہ یوم القیامت، اس سانپ کا اس کے گلے کے اندر طوق پہنایا جائے گا. یہ حدیث سمجھنے والی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ طوق کس چیز کا پہنایا جاتا ہے؟ طوق کیا ہوتا ہے؟ اس طرح بل دینے. تو بل کس چیز کے دیے جاتے ہیں؟ جو لمبی ہوتی ہے. چھوٹی چیز کے تو نہیں زیادہ بل دیے جاتے. یطوقہ یوم القیامت، اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ، وہ سانپ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کر کھینچے گا. فرمایا وہ سانپ جو ہے اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کر وہ کھینچے گا. ثم یقول، پھر وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو سنبھال کر رکھتا تھا اور اللہ کا حق اس میں سے نکالتا نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، میں ہی تیرا مال ہوں. آج دیکھ اللہ نے مجھے کون سی شکل دی ہے اور کتنا خطرناک بنایا ہے، اور پھر تیرے ہی گلے کے اندر توق بنا کر اللہ نے مجھے آج ڈال دی ہے اور حکم ملا ہے کہ تیرے منہ کو میں چیرتا جاؤں. اس سے بڑی انسان کی اور تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ سانپ اس کے جو ہے نا وہ دونوں باچھوں کو پکڑ کر اس طرح سے جو ہے نا وہ کھول رہا ہے، کھینچ رہا ہے. تو یہ ایک حدیث. دوسری حدیث جو ہے وہ بھی صحیح بخاری کے اندر 1460 نمبر یہ روایت ہے. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کس انداز سے اٹھا کر ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا والذی لا الہ غیرہ، اس ذات اقدس کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی دیکھیں بات کتنی اہم ہو سکتی ہے کہ جس سے پہلے قسم کا انداز ہی اتنا اہم اختیار کیا گیا کہ والذی لا الہ غیرہ، اس ذات اقدس کی قسم کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ما من رجل تکون لہ ابل او بقر او غنم، کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گائے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں دی، فلم لا یؤدی حقہا، جس کو اللہ نے اونٹ گائے بکریاں دی، لا یؤدی حقہا، وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا تھا، یعنی وہ ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. الا اوتی بہا یوم القیامت، اس بندے کو کل قیامت کے دن اس کے مال سمیت لایا جائے گا. جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اگر اس نے جانوروں کے اندر اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی، گائے کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے مال کے ساتھ لے کر آئیں گے. فرمایا اعظم ما تکون واسمنہ، اس کا جو مال ہے وہ دنیا کے مقابلے میں قیامت والے دن زیادہ قدور ہوگا اور زیادہ موٹا تازہ ہوگا. پھر فرمایا تتعوہ باخفافھا، اس کا جو مال ہے جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لائیں گے، تتعوہ باخفافھا، اس کا مال اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روندنا شروع کر دے گا. اپنے پاؤں کے ساتھ اس کا مال اس کو روندنا شروع کر دے گا. سچی بات ہے آج کل زکوٰۃ نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر یہ زکوٰۃ نکال دی جائے کوئی ایک غریب بھی باقی نہ رہے، ایک غریب. اللہ تعالیٰ کو سارے حالات کا علم تھا، آج کیا ہو رہا ہے کل کو کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو ہے نا وہ وحی والی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیا کہ جو زکوٰۃ ادا کریں گے لوگ، اگر ایک دفعہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیں، ادا کر دیں، صحیح طرح سے نکال دیں، کوئی غریب باقی نہ بچے، کوئی غریب باقی نہ بچے. تو جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو فرمایا اس کا مال قیامت والے دن آئے گا اپنے پاؤں کے تتعوہ باخفافھا، اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روند رہا ہوگا. وتنتہہ بقرونھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو ٹکرے مار رہا ہوگا. وتنتہہ بقرونھا، اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو ٹکرے مار رہا ہوگا. کلما جازت اخراھا ردت علیہ اولاھا، نبی علیہ السلام نے یہاں پر
اور ایک بات ارشاد فرمایا اس کا سب سے پہلا جانور اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندے گا، پھر دوسرا روندے گا، پھر تیسرا روندے گا، پھر چوتھا روندے گا، کرتے کرتے جب کلما جازت اخراہا، جب آخری جانور روند رہا ہوگا تو ادھر سے پھر اللہ تعالیٰ پہلے جانور کو لے آئیں گے، پھر وہ روندنا شروع کر دے گا حتی یقضی بین الناس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا اپنے جانوروں کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، اس کے جانور اس کو روند رہے ہوں گے حتی یقضی بین الناس۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ 50,000 سال کا جو دن ہے لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا تھا اس کے جانور 50,000 سال تک اس کو روند رہے ہوں گے، 50,000 سال تک روند رہے ہوں گے۔ کس بندے کو؟ جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر نماز کا تذکرہ کیا ہے اکثر وہاں پر ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سونا دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چاندی عطا کی ہوئی ہے، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو وہ روک کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہیں ہیں۔ فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ فرمایا وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا لانفسکم ما کنتم تکنزون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا سونا چاندی اس سارے زیورات اللہ اکٹھے کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ تخت کی طرح بنا دے گا۔ یہ تھوڑا سا سونا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ اس کو تخت کی طرح بنا دیں گے، اور پھر اس کو فتکوا بہا فی نار جہنم، اللہ یوم یحمى، پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا۔ فتکوا بہا جباہہم، اس کو جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد سب سے پہلے ان کی پیشانیوں کو اسے داغا جائے گا، پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ جدھر یہ فرمایا نا کہ جو بلا وجہ لوگوں کے آگے ہاتھ کرتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے چہرے کے اوپر گوشت کی جو ہے وہ ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ یہ فرمایا کہ جو پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نا، قیامت والے دن یہ بھی آئے گا، اس کے سونے چاندی کو تخت کی طرح بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو اس کی پیشانی کے اوپر، اس کے پہلو کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر اسے داغا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ جسے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس عذاب کو چکھو جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی۔ تو یہ 5 چیزیں آج کے اس درس میں ہم نے بیان کی ہیں کہ زکوٰۃ کا پہلی امتوں کے اندر جو ہے وہ تصور تھا، پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ فرض کیا ہوا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے معانی کیا ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ ہمارے اس معاشرے میں چیز یہ تھی کہ جو لوگ میڈیا میں اسپیشلی فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں نا، تو ایک لوگوں کا ایک تھاٹ بنا ہے کہ ہم ان سے جو اگر یہ امداد دیں گے نا تو یہ صحیح نہیں ہے، مطلب یا ایسے صدقہ فرال یا کچھ امداد مسجد کو کی جاتی ہے نا، تو مسجد والے بھی وہ ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دینا۔ تو اس معاملے میں یا اسپیشلی میڈیا کے کچھ جو اسپیسیفک کام ہے اس طرح کے، اس میں مطلب ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے، اس میں کیا ہونا؟ اس میں دیکھ لیں مسجد میں وہ کمائی نہ لگائیں، اور اگر دوسرے جیسے کوئی آفت وغیرہ کوئی سونامی آتی ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو آنے دیں، دینے دیں، انہیں مدد کر رہے ہیں، انسانیت کے ناطے مدد کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ میں اتنی طاقت ہمت نہیں رہی، وہ دے رہے ہیں، اصولی طور پر تو یہی بنتا ہے نا کہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرے، اگر وہ نہیں کر سکتا وہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب کے تو کھانے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ ان کا کھانا جو اہل کتاب ہے، جو عیسائی ہیں، ان کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ تو اکثر NGOs انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں جو کام کرتی ہیں، تو ویسے وہ اس کا زیادہ جو ہے نا وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقائد کو چینج کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے فی سبیل اللہ یا کوئی ایسے نہیں وہ دے رہے ہوتے، اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا نظریہ ہوتا ہے کہ ان کے عقائد کو جو ہے نا وہ چینج کیا جائے مسلمانوں کو۔ سوال ہے کہ جو معاشی انصاف ہے اسلام کا جو اس کے اندر ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ وہ تقاضۂ دولت کو روکتی ہے، اور جو دولت کی تقسیم ہے وہ مصنفانہ ہوتی ہے، اور دوسری چیز کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر
ملک ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے 20 ارب والی شادی کا ذکر کیا، تو حق حلال کی کمائی سے ہی میرا خیال ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب اگر کوئی حرام کمائی کما رہا ہے اور اس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ جی میں زکوٰۃ اور یہ فلاں کے کام کر رہا ہوں. جی یہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں چیز بیان کریں گے کہ جو حرام کمائی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آئندہ انشاءاللہ العزیز اگر موقع بنا تو تمام مسائل جو ہیں ان کو بالتفصیل بیان کریں گے کہ کتنا سونا ہو تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی چاندی ہو تو پھر کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے جانور یعنی اونٹ کتنے ہو تو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، گائے کتنی ہو تو زکوٰۃ کتنی ہے، ایسے بکریاں، اور اسی طرح انسان کی جو پراپرٹی ہے، ایک تو کون سی چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے جو استعمال کی چیزیں ہیں جیسے گاڑی ہے یا گھر ہے، یا پھر کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر زکوٰۃ جو ہے نا وہ بنتی ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان نے ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، 2-3 پلاٹ لے کر چھوڑ دیے ہیں. تو اس طرح جتنے جو مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز آنے والے درس کے اندر ان کو بالتفصیل جو ہے وہ ہم بیان کریں گے.